اکثر کہا جاتا ہے گناہ باغ عدن میں آدم اور ہوا نے کیا تو سزا ہم کیوں پائیں، ان کے گناہ کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے یا ہمیں کیوں ملنی ہے۔ بائبل مقدس اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بے شک جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ پریزنس کی بات کی گئی ہے کہ آج ایسا ہو رہا ہے کہ آدم کے سبب سے، اس کے گناہ کے سبب سے ہم مرتے ہیں۔ آدم میں سے ہم آدم ہیں تو سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ آدم کے بارے میں بات کر کے پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن خداون یسوع مسیح کے جان دینے، مر جانے، قبر میں اتر جانے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے نے ہمیں کس قدر بڑی خوشخبری اور نوید دی ہے، اس پہ غور کریں۔ اگر آپ مسیح میں ہیں اور آپ پر موت آ بھی گئی ہے، پریزنس کی بات ہے، تو لکھا ہے کہ وہ جو خداون یسوع مسیح میں ہے وہ زندہ کیے جائیں گے۔ آپ کے جتنے عزیز و قارب اس دنیا سے چلے گئے اور وہ مسیح یسوع میں گئے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک پریزنس میں موت آئی ان پر، لیکن جب یسوع لینے آئے گا تو وہ زندہ کیے جائیں گے، ان کو جگا دیا جائے گا، انہیں اٹھایا جائے گا، قبروں کے منہ کھل جائیں گے اور ان کی روح آسمان سے ان کے اپنے جسم کے ساتھ مل جائے گی۔ تب ہمارے بدن کی یہ کیفیت، یہ جسم نہیں ہوگا جو کہ فانی ہے، بلکہ ہم اس حالت میں ہو جائیں گے جس حالت میں یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہم بھی جی اٹھیں گے۔ اگر آج ہم پر موت لاحق ہو رہی ہے، جیسے یسوع مسیح نے موت کو شکست دی ہے، ویسے ہی اس کے لوگ بھی موت کو شکست دیں گے۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کے آنے تک زندہ ہوئے تو پہلے تو انہیں جگایا جائے گا، پھر ہم جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، جلالی بدن پائیں گے۔ جلالی بدن کے بارے میں آپ کو کیسے اور کس طرح بیان کریں، یہ یسوع مسیح کا کمال ہے۔ میرے یسوع مسیح کے لیے میں کہتا ہوں رقص ہونا چاہیے، اس کے لیے خوشی کا ایک الگ انداز ہونا چاہیے، جو اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ ہمیں اس فانی بدن سے، اس بدن سے جو ہمیں آدم سے ملا ہے، اس سے نکال کر ہمیں وہ بدن دے گا جو ابدی ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے اس بات سے پریشان نہ ہو کہ گناہ آدم نے کیا اور سزا ہم نے پائی، بلکہ اس کی صلیب کی طرف دیکھیے، جان اس نے دی اور زندگی ہم نے پائی ہے۔ ہیلیلویا۔ اے خداوند آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں اور آج کے دن کا آغاز یسوع نام سے کر کے کہتا ہوں، اے باپ، بے شک انسان کے اندر منصوبے بے شمار ہیں، لیکن قائم خداوند ہی کے ارادے رہتے ہیں۔ تیرے منصوبے، تیرے ارادے ہمارے لیے بھلائی کے ہیں خداوند، وہ بھلائی کے ہیں، ان میں ہماری بہتری ہے۔ فضل بخش دے کہ ہم تجھ سے روز بروز رہنمائی لیں، روز بروز اے خداوند تیرے چرنوں میں آ کر تجھ سے سیکھیں، اے خداوند تجھ سے رفاقت رکھیں، تجھ سے اے خداوند وقت گزارتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے وقت گزاریں اے خداوند، کیونکہ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، تیرے روح سے ممکن ہے۔ یہ جسم بے شک آسمانی خدا آج ہمیں تیرے چرنوں میں، تیرے قدموں میں بیٹھنے کے لیے روکتا ہے، لیکن شکر گزار ہوں اے خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، جس نے ہمیں اس بات کی امید دلا دی ہے، مبارک امید دلا دی ہے کہ وہ ہمیں ایک دن اس جسم سے بھی نکال لے گا اور ہمیں جلالی بدن عطا کرے گا۔ اے خداوند خدا، اب تیرا آنا ہمارے لیے اور زیادہ خوش آئند بن گیا ہے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے زندگی کے لیے آسمانی خدا جو مجھے سن رہی ہے،
इसे आसमानी खुदा जो खुशी तूने मुझ में उंडेली है, यीशु नाम से कहता हूँ, इसे भी अपनी इस खुशी से भर, और ये अपने बदन को देखे कि यीशु मसीह का आना मेरे लिए कितनी बड़ी तब्दीली का बायस बनेगा, कि मुझे इस दुख, तकलीफ, बीमारियों, आंसुओं भरे जिस्म के साथ, फानी जिस्म से भी मुझे यीशु निकाल कर एक जलाली बदन बख्शेगा, और मैं हूबहू वैसा हो जाऊंगा जैसा मेरा यीशु है। हालेलुया। यीशु की मोहब्बत कैसी, वो हमें बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बॉडी देगा जो छेदी हुई नहीं होगी, लेकिन उसकी मोहब्बत की इंतहा देखिए कि अपने उसके हाथ और पांव छीदे होंगे, लेकिन हमें वो ऐसा जलाली बदन देगा जिसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये है किसी की फिक्र करना, बल्कि फिक्र ही नहीं बल्कि उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाना। ऐ खुदा, यीशु मसीह के नाम से इस जिंदगी के लिए भी ये बरकत चाहता हूँ, ये इसमें मगन हो जाए, इस इश्क में, इस मोहब्बत में, इस ऐ खुदावन जनून में मुब्तला हो जाए कि तूने हमसे किस कदर मोहब्बत की है। और आज का दिन भी ये इसी तरह गुजारे आसमानी खुदा, कि जैसे शायद आज ही का वो दिन है कि तू हमें लेने को आने वाला है। हम अपने आप को मुकम्मल तौर पे तेरी रहनुमाई, तेरी मदद, तेरी ऐ खुदावन कुम्मक के सुपुर्द खुद को कर देते हैं। हमारी बड़ी मदद, बड़ी सहायता आज सारा दिन फरमा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।